اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل الفصل الرابع قدرتہ تعالی. خدا کی صفات میں سے ہم جو ہے نا اس کی صفت قدرت کو بحث کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو مصنف یہ نقطہ بتا دیں کہ جو خدا کی صفات کمالیہ اور متفق علیہ ان میں سے ایک صفت قدرت بھی جو ہے وہ، لیکن اختلاف کس میں ہے کہ قدرت کی جو کیفیت ہے کس حد تک اور کس عنوان سے قادر ہے، اس میں جو ہے وہ اختلاف ہے. سب سے پہلے مصنف آتے ہیں قدرت کی تعریف کرتے ہیں کہ قدرت کس کو کہتے ہیں، قدرت کی تعریف کیا ہے. یہاں پہ دو تعریفیں پیش کی ہے، ایک فلاسفہ کی تعریف ہے، فلسفیوں نے تعریف کی ہے، اور ایک جو ہے وہ متکلمین نے تعریف کی پیش کی ہے جو وہ. اور پھر جو وہ مصنف چونکہ راغب ہے فلاسفہ کی طرف تو متکلمین والی تعریف پہ اشکال کرتے ہیں اور ظاہراً فلاسفہ کی تعریف کو قبول کرتے ہیں. پہلی تعریف جو ہے نا وہ یہ ہے، ٹھیک. پہلی تعریف جو ہے کہ عبارت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، قدرت عبارت ہے کہ آپ کسی بھی فعل کے کرنا آپ کا صحیح ہو اور اسی طرح ترک کرنا بھی صحیح ہو. ایک فعل ہے آپ کے لیے صحیح ہے کہ اس کو کریں اور صحیح ہے کہ اس کو نہ کریں. اور صحت سے مراد یہاں پہ امکان ہے، یعنی یمکن ان یفعل یمکن ان لا یفعل، یترک یعنی کریں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے. یہ پہلی جو ہے وہ تعریف کی ہے. دوسری جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک فعل جو ہے وہ جب صادر ہو رہا ہے تو آپ کی مشیت اور اختیار سے صادر ہو رہا ہے، چاہیں تو اس کو کریں اور چاہیں تو اس کو نہ کریں، ٹھیک. یعنی پہلے میں کہا کہ یمکن ان یفعل، یمکن امکان یعنی اس کے بس کی بات ہے کہ اس کو کرے، اس کے بس میں ہے. پہلی تعریف میں اس کے بس میں ہے، ٹھیک ہے، کرے، اور اس کے بس میں ہے کہ چھوڑ دے. دوسری میں ہے کہ اس کی مرضی ہے، مرضی بس کی بات نہیں، مشیت مرضی ہے اس کی کہ کرے اور اس کی مرضی ہے کہ اس کو ترک کرے. بس میں ہوگا تو مرضی ہے نا، پھر بس میں نہیں ہوگا تو مرضی کیسے ہوگا؟ بس جو ہے اسی میں تو آ جائے گا دوسرے معنی، یعنی اختیار اسی کو تو غیر ہے. جب اس کے پاس اس کی بس میں ہے تبھی تو وہ مختار ہے نا، بس میں ہی نہیں تو پھر اس کی اختیار کو یہاں پہ جو ہے نا وہ یہ عوامانہ بحث ہو جائے گی کہ بس میں ہے. ہم یہاں پہ فنی اور اصطلاحی عنوان سے آئیں گے. ایک میں کلمہ امکان استعمال ہوا ہے، صحت یعنی امکان، اور ایک میں کلمہ مشیت استعمال ہوا ہے. واضح ہے. پہلی جو تعریف تھی اس میں جو ہے نا مصنف اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اس تعریف میں جو ہے نا امکان کو اخذ کیا گیا ہے. یہ تعریف میں کیا کہ هو الذی یصح یعنی یمکن، ٹھیک ہے. یہ جو امکان ہے مصنف فرماتے ہیں کہ یا امکان ماہوی ہوگا یا امکان استعدادی ہوگا. یعنی یمکن ہو یعنی یہ جو امکان اس کے لیے ممکن ہے، ٹھیک ہے. یہ جو امکان ہے کون سا امکان ہے؟ یا امکان ماہوی ہوگا یا امکان استعدادی ہوگا. آپ اپنے قلم کو ذرا حرکت دے دیں اور لکھیں کہ امکان کی 4 5 6 7 قسمیں ہم لکھواتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو فلسفے کفایہ اور ہر جگہ جو ہے نا یہ کام آئیں گی یہ چیزیں جو ہے نا وہ. جی اقسام الامکان لکھیں. سب سے پہلے جو امکان خاص، پہلی قسم اس کی امکان خاص. امکان خاص کیا ہے؟ سلب الضرورتین، ٹھیک ہے. امکان خاص سلب ضرورتین، اس کو کہتے ہیں ہم ممکن ہے یعنی دونوں ضرورتیں اس کی سلب ہے. لکھنے سے پہلے ایک مرتبہ میرے ساتھ آ جائے. کیسے؟ ہم نے کہا تھا کہ وجود کی 3 قسمیں ہیں. وجود کی 3 قسمیں ہیں، ممکن، ممتنع اور واجب. ہم نے یہ کہا تھا تقسیم بندی میں وجود کی 3 قسمیں ہیں، ممکن، ممتنع اور واجب. ممتنع کس کو کہتے ہیں؟ ہم الٹ آتے ہیں نا. ممتنع کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جس کا ہونا محال ہے، ٹھیک ہے، جس کا ہونا محال ہے. اور ممکن کس کو ہم نے کہا تھا؟ جس کا نہ ہونا محال ہے نہ ہونا محال ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا واجب کس کو کہا تھا؟ ہونا ضروری ہے، جس کا ہونا ضروری ہے، جس کا ہونا ضروری ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ وہ ہونا اور نہ ہونا دو چیزیں، اس کو ہم ضرورت سے تعبیر کرتے ہیں، ضرورت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہونا چاہیے یہ بھی ضروری ہے، نہیں ہونا چاہیے یہ بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، کسی چیز کو نہیں چاہیے۔ اگر کسی چیز کی دونوں ضرورتیں سلب ہوں، کیا دونوں ضرورتیں، نہ اس کا ہونا ضروری ہے، ہونے کو ہم نے سلب کر لیا نا، ہونا ضروری نہیں ہے، نہ ہونا ضروری ہے، اگر نہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، سلب الضرورتین ہے یہ، اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں کس سے؟ سلب الضرورتین سے تعبیر کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ جو امکان ہے مواد ثلاثہ میں سے ممکن، ممتنع اور واجب الوجود، یہاں جو ممکن ہے یہ امکان خاص ہے، کا مطلب ہے کہ دونوں ضرورتیں اس کی سلب ہے، اس کو کہتے ہیں امکان خاص۔ جب بھی امکان خاص کی بات آئے تو کیا مطلب ہے؟ سلب الضرورتین، واضح ہے؟ اس امکان خاص کو امکان حقیقی بھی کہتے ہیں، یہ امکان حقیقی ہے چونکہ دونوں اس کی جو ہے ضرورت ہے سلب۔ ممکن کہتے ہیں اس کو ہے کہ جس کا نہ ہونا ضرور نہیں، تو اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ امکان حقیقی۔ اور اسی کو جو ہے نا وہ امکان ماہوی بھی کہتے ہیں، امکان ماہوی، کیونکہ ماہیت اس کو کہتے ہیں کہ جس کا نہ ہونا ضروری ہے، جس کا نہ ہونا ضروری ہے، واضح ہے؟ ماہیت کی تعریف یہ ہے کہ جس کا نہ ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا ضروری ہے، تو لہذا یہی امکان جو سلب الضرورتین ہے، جس کو ہم امکان خاص لکھتے ہیں، یہ امکان ماہوی بھی ہے۔ امکان ماہوی کا مطلب ہے کہ ماہیت ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ بیچ میں ہوتی ہے، نہ اس کا ہونا ضروری ہے اور نہ اس کا نہ ہونا ضروری ہے، واضح ہے؟ تو اس کے 3-4 نام ہو گئے، یہ بات واضح ہے، امکان خاص، امکان ماہوی، امکان حقیقی، امکان ذاتی، سارے اس کے جو ہے نام ہیں۔ اچھا دوسرا ہے امکان عام۔ امکان عام البتہ یعنی ہمارے حساب سے کچھ واضح ہو گیا، لیکن چونکہ معلومات کے لیے آپ سارے جو ہے نا وہ لکھ لیں، اتنی جگہ لکھیں کہ 3-4 قسمیں آئیں گی جو ہے نا وہ جگہ زیادہ چھوڑے۔ ہاں وہ سلب ضرورت العدم فقط، سلب ضرورت العدم، امکان عام، امکان عام سلب ضرورت العدم، کہ اس کا نہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا نہ ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی ہونا ممتنع نہیں ہے، لیکن واجب ہے یا نہیں اس کی ہم بحث نہیں کرتے۔ جیسے کہ خداوند قدوس خود جو ہے وہ اس کی ذات وہ سلب العدم ہے، ٹھیک ہے، یعنی ممتنع الوجود نہیں ہے، لیکن واجب الوجود ہے یا نہیں اس جہت سے ہم جو اس کو نہیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح امکان اخص، تیسرا قسم ہے، تیسری قسم یہ خاص ہے، اسے اخص، اخص، خاص، عام، اخص۔ امکان اخص، امکان اخص اس کو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں چونکہ منطق میں جو ہے نا وہ ہم قضایا کی جو بحثیں پڑھ چکے ہیں وہ وہاں پہ جانا تھا۔ زید مثال کیا مثال دیا کہ الانسان کاتب بالامکان، یہ وہاں پہ آپ نے جہاد قضایا کی جو جہاد تھی، جہت القضیہ، وہ اتنی سمجھ میں نہیں آتی تھی نا، وہ یہاں پہ دوبارہ آ گئی ہیں جہت القضیہ۔ تو وہاں پہ ہم نے کہا الانسان کاتب بالامکان، تو یہاں پر ہم نے انسان کو کاتب کہا ہے، کاتب ہونا انسان کے اعتبار سے ممکن ہے، لیکن کون سا امکان ہے؟ امکان اخص ہے۔ اخص کا مطلب ہے کہ ذاتاً کتابت ضروری نہیں ہے انسان کے لیے، نہ وصف بے عنوان وصف جو ہے نا ہم اس کو پیش کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا بے عنوان بالفعل وہ کاتب ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں الانسان کاتب بالامکان، ممکن ہے کہ انسان کاتب بن جائے، ابھی ہے، ہوگا، اس کی بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ انسان کے لیے کاتب بننا ممکن ہے، کس کے مد مقابل؟ دیوار کے مد مقابل، دیوار جو ہے نا اس کے لیے کاتب بننا ممکن نہیں ہے، واضح ہے؟ جی ہاں، یعنی یہ دیوار والی مثال شاید مشکل ہے، تو آپ اس کو جو ہے لے لیں۔ اچھا امکان استقبالی ہے، اس کی تعریف کوئی خاص نہیں ہوتی۔ وہ سلب ضرورت ذاتیہ والوصفیہ والوقتیہ۔ سلب ضرورت کون سی ضرورت؟
یہ کون سی والی ہے سب چوتھی یا تیسری والی تیسری قسم اخص کی الامکان الاخص وہ سلب ضرورت ذاتیہ یعنی کہ جو چیز آپ اس کے لیے ثابت کر رہے ہیں وہ اس کے لیے اس کا ہونا ضروری نہیں ہے، ذاتاً ضروری نہیں ہے، نہ وصفاً ضروری ہے، نہ جو ہے وہ وقتاً. سلب ضرورت ذاتیہ ذاتیہ، وصفیہ اور وقتیہ. ٹھیک. 4. اچھا امکان الاستقبالی 4 نمبر. وہ سلب ضرورات جمیعاً، تمام جتنی بھی ضرورات ہیں. 3 یہ ہو گئی. چوتھی جو ہے نا وہ شرط محمول. مثلا ہم کہتے ہیں کہ زید اگر کھڑا ہے تو اب اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے بشرط محمول. مثلا زید قائم، تو قیام کیا ہے زید کے لیے؟ ضروری ہے ضروری نہیں ہے؟ جب کھڑا ہے تو ضروری ہو جائے گا نا. اس کو ہم کہتے ہیں بشرط محمول سے تعبیر کرتے ہیں کہ اگر ایک چیز آپ ایک محمول موضوع پر حمل کر رہے ہیں تو حمل کرنے کے بعد اب وہ محمول اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ضروریہ ہے. تو اس کو ہم جو ہے نا وہ ضرورت بے شرط المحمول کہتے ہیں. ضرورت بے شرط المحمول کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ یہ امکان استقبالی میں یہ والی ضرورت بھی سلب ہوتی ہے، یعنی سلب تمام الضرورات، حتیٰ بے شرط المحمول والی جو صورت ہے وہ بھی اس کے لیے نہیں ہوگی. یہ چوتھی صورت ہوگی نا جی یہ چوتھی صورت ہوگی. یہ تھوڑا دوبارہ وہ بنائیں. امکان استقبال ہوا سلب جمیع ضرورات، ضرورات جمیعاً یا جمیع حتیٰ سلب المعمول بھی، حتیٰ سلب المحمول لکھیں. ہم نے وہ پہلے والے کی جو مثال دی اخص والی، مثلا زید قائم، ٹھیک ہے، انسان الانسان کاتب، اس کی مثال لکھیں کہ زید قائم غدن، تو غدن جو ہے نا ابھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے. اچھا الامکان الاستعدادی جو معنی حنفی میں یہاں پر آیا تھا، الامکان الاستعدادی. جی الامکان الاستعدادی، استعدادی خود لفظ سے آپ کو پتہ چلا ہے کہ یعنی ایسا ممکن کہ جس کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد ہے کہ وہ اس صفت سے اس چیز سے متصف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ استعداد ہے. مثال کے طور پہ ہم مثال پیش کرتے ہیں کہ مثلا ایک لوہا ہے، را مٹیریل جو ہے نا وہ جو ہے اس سے آپ جو ہے نا کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں. اس کے اندر استعداد ہے کہ آپ اس سے لوہا سے جگ مشکل ہے. یہ مثلا کانچ، ٹھیک ہے، یہ جو شیشہ ہے، شیشہ جب را مٹیریل کارخانے میں پڑا ہوا ہے تو اس کے اندر استعداد ہے کہ اس سے آپ گلاس بنائیں، اور اس کے اندر صلاحیت ہے کہ آپ اس سے جو ہے وہ جگ بنائیں یا کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں. تو یہ جو شیشہ ہے اس کے اندر امکان استعدادی ہے، مطلب ہے صلاحیت ہے اس کے اندر کہ ابھی تو اس را مٹیریل میں ہے لیکن بالقوہ کچھ بھی بن سکتا ہے. اس کے اندر یہ کیا ہے؟ استعداد ہے. اس کو کہتے ہیں امکان استعدادی. یعنی امکان استعدادی شیء موجود مادی فیہ استعداد، شیء موجود مادی فیہ استعداد لیتحول الی شیء آخر، یا کی یتحول، یا لے جو بھی ہم لکھیں، کی یتحول، تحول ہو جائے اس کا جو ہے وہ دوسرے میں. لہو استعداد یا فیہ استعداد لیتحول الی شیء آخر. یہ اس کی ہم نے ساری آپ کو مثالیں دے دی ہے جو ہے نا یہ امکان استعدادی ہے کہ اس کے اندر مثلا ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ مجتہد ہے بالفعل اور بالقوہ، یعنی اس کے اندر امکان استعدادی ہوا کرتا ہے. استعداد ہے اس کے اندر کہ اس میں جو ہے وہ تبدیل ہو سکے. مثلا ہم ایک چیز ہے دو نہیں ہو سکتی، استعداد نہیں ہے. ایک اینٹ ہے اس کے اندر استعداد ہے کہ گھر بن جائے، ہے نہیں ہے استعداد.
تو یہ اس کے اندر یہ استعداد نہیں ہے. یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر یہ استعداد ہو کہ اس سے کچھ چیز بن سکے تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس کے اندر امکان استعدادی ہے. استعدادی. الامکان الوقوعی، یہ آپ نے کفایہ میں پڑھا ہے، امکان وقوعی. یہ بھئی امکان وقوعی ہے، امکان وقوعی. امکان وقوعی کس کو کہتے ہیں؟ لا یلزم من فرض وقوعہ و وجودہ محال. من فرض وقوعہ محال، یعنی ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک واقع ہو جائے تو اس کے واقع سے کوئی اور محال لازم نہ آتا ہو. ہاں، یعنی خود اس کے وجود سے اس کا عدم لازم آتا ہو. اگر ہم فرض کرتے ہیں کسی چیز کا وجود تو اس سے عدم لازم آ جاتا ہے، یعنی اس کے وجود کو فرض کرنے سے اس کا عدم لازم آتا ہے، تو کیا ہوگا نتیجے میں؟ یعنی وقوع سے ایک اور محال لازم آئے گا، تو لہٰذا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ امکان وقوعی نہیں، وقوع نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب واقع ہوگا تو خود کو مار دے گا. تو لہٰذا یہ امکان اس کو کہیں گے ہم محال وقوعی. اس کے مد مقابل کیا آتا ہے؟ محال وقوعی. محال وقوعی یعنی امکان وقوعی، اس کے مد مقابل محال وقوعی، یعنی یلزم من فرض وقوعہ و وجودہ محال. واضح ہے؟ یہاں پر ایک نقطہ قابل ملاحظہ ہے کہ یہ امکان وقوعی میں یہ ذاتاً ممکن محال نہیں ہوتا ہے، ذاتاً ممکن ہے، لیکن واقع اگر ہم اس کو فرض کرتے ہیں واقع میں اور خارج میں تو وہاں سے لازم آتا ہے. یعنی محالیت ذاتی نہیں ہے اس کی، محالیت خارجی ہے. یعنی امکان ذاتی اور امکان وقوعی میں اساسی فرق کیا ہے؟ یہی ہے کہ اس کا ذاتاً شرعی کے باری تعالیٰ ذاتاً ممکن نہیں ہے، لیکن یہ جو امکان وقوعی ہے، امکان وقوعی میں یہ کہ ذاتاً ممکن ہے لیکن جو ہے نا خارج میں وقوع پذیر نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی بھی جو ہے نا مشکل ہو سکتی ہے. جی الامکان الفقری، جی 7واں ہو گیا. امکان الفقری، فقیر سے فقری. کہتے ہیں کہ یہ جو امکان فقری ہے اس میں جو ہے نا وہ آسان سے اس کی جو ہے نا تعریف پیش کرو کہ حیثیت و وجود المعلول، اس کی مثال ہی پیش کی ہے، عین و ربط و تعلق بعلتہ. حیثیت یعنی امکان فقری، امکان فقری یعنی اس کے اندر یعنی امکان یعنی شیء الممکن فیہ فقر من حیثیت، یوں عبارت ملائے، من حیثیت وجود المعلول، شیء ممکن من حیثیت وجود المعلول، من حیثیت وجود المعلول باعتبار علتہ عین الاحتیاج والفقر. عین الاحتیاج والفقر یعنی اس کے اندر احتیاج اور فقر ہوتا ہے. امکان فقری اس کو جو ہے تعبیر کرتے ہیں. باعتبار علتہ عین الاحتیاج والفقر، عین الاحتیاج والفقر. فقر یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے یعنی اس کے اندر فقر ہے، ممکن ہے یعنی اس کے اندر فقر ہے، اس کے اندر احتیاج ہے. ممکن بے معنی فقیر جو ہم تعبیر کرتے ہیں وہ اسی امکان فقری سے ہے، امکان فقری سے ہے. تو اس کی مثال رنگ ہو سکتے ہیں نہیں، جتنے بھی جمعی ممکنات ہیں اس میں دو جنبے ہوتے ہیں، ایک ماہیت کا جنبہ ہوتا ہے، ایک وجود کا جنبہ ہوتا ہے. تو یہ امکان فقری ہمیشہ صفت واقع ہوتا ہے کس کے لیے؟ وجود کے لیے. کس کے لیے؟ وجود کے لیے. اس وجہ سے کہا کہ 6 قسمیں جو ہیں یہ ماہیت کے لیے صفت ہے، اور یہ آخری قسم کس کے لیے صفت ہے؟ وجود کے لیے صفت ہے. خلاصہ کلام یہ 7 کے مختلف جگہوں پہ امکان ہمارا استعمال ہوتا ہے. یہاں پر ہم نے 2 امکانوں کو بیان کیا، ایک امکان استعدادی ہے اور ایک امکان ماہوی ہے. امکان ماہوی اور امکان استعدادی. امکان ماہوی کو ہم نے کیسے بیان کیا؟ امکان ماہوی اس کو کہتے ہیں کہ وصف للماہیت،
جو چیز ذو ماہیت ہے اس کے لیے یہ وصف ہوتا ہے. یہ امکان آتا ہی اس چیز کے ساتھ ہے جو ذو ماہیت ہو. یہ امکان کی صفت اس سے آ سکتی ہے کہ جو چیز ذو ماہیت ہو. اور امکان استعدادی کیا ہے؟ امکان استعدادی آپ اس کے لیے دے سکتے ہیں کہ جس کے اندر استعداد ہو. استعداد کی بات ہم جب بھی کرتے ہیں، مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں کہ اس گلاس کے اندر استعداد ہے کہ اب اتنا اور پانی آ جائے. استعداد ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اتنے حصے میں یہ خالی ہے، حصے میں یہ غریب ہے. اگر اس کو فل کر دیا جائے تو استعداد ہے اس کے اندر؟ نہیں ہے نا، اس کے اندر استعداد نہیں ہے. بس خالی ہونے سے ہی استعداد آتا ہے. استعداد کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اندر وہ چیز ابھی نہیں ہے، اس کے اندر وہ چیز ابھی نہیں ہے. وَإِلَّا ہم استعداد نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیز ہے. استعداد کا کلمہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیز نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں کہ انہوں نے جو تعریف کی ہے قدرت کی، کیا تعریف کی؟ یصح یعنی یمکن ان یفعل. بھئی ممکن سے مراد یہ آیا امکان ماہوی ہے، دو ہی ہو سکتے، یا امکان ماہوی ہو سکتا ہے اور یا استعدادی ہو سکتا ہے. امکان ماہوی ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ یہ امکان ماہیت کے ساتھ ہوتا ہے اور خدا کے لیے کوئی ماہیت نہیں ہے. کیوں خدا کے لیے کوئی ماہیت نہیں ہے؟ ماہیت ممکن کی صفت، ماہیت ہمیشہ ممکن کے لیے ہوتی ہے، خدا کے لیے کوئی ماہیت نہیں ہوتی ہے. تو لہذا یہ جو امکان ہے یہ مراد اللہ یہاں پہ درست نہیں ہے. امکان استعدادی لے لے، وہ نہیں لے سکتے. کیوں نہیں لے سکتے؟ اس سے نقص لازم ہے. استعداد کا مطلب ہے کہ ابھی یہ خدا میں چیز نہیں ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے. لہذا اور یہ ہمیشہ مادی چیزوں کے لیے ہوتا ہے. خدا چونکہ مادی چیز نہیں، مادی چیزوں میں یہ استعداد ہوتی ہے. وَإِلَّا جو مجرد جتنے بھی ہیں، مجردات جتنے بھی ہیں، ان کے لیے جتنی بھی صفات ہے وہ فعلی ہوتی ہے، استعدادی نہیں ہوتی، بالقوہ نہیں ہوتی ہے. تو لہذا اس وجہ سے جو اس تعریف پہ اشکال کیا ہے، اس عبارت کو لے کے آتے ہیں اور پھر دیکھیں جو بات کہاں تک جو ہے وہ پہنچتی ہے. کیونکہ بات آج جو دوسرے اصطلاحات میں زیادہ ہو گئی، اس سے آپ کا جو ہے نا وہ کفایہ جو ہے باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں نا. الفصل الرابع قدرتہ تعالی. اتفق الالہیون علی ان القدرت من صفاتہ الذاتیہ، صفات ذاتیہ میں سے الکمالیہ کالعلم، ولاجل ذالک یعد، اجل ذالک ان کی صفات کمالیہ میں سے القادر والقدیر من اسماءہ سبحانہ، خدا کے اسماء جو 99 ہے اس میں سے وہ شمار کیا گیا ہے القادر والقدیر. لیکنہم اختلفوا فی حقیقت قدرت تعالی، اس کی حقیقت یعنی کس قسم کی ہے. فیجب تعریف القدرت اولا و بیان المعنی المناسب لصاحتہ تعالی من القدرت ثانیا. پھر جو ہے نا ہم بیان کریں گے کہ خدا کے پاس جو قدرت ہے وہ کس قسم کی قدرت ہے. تعریف القدرت، ان ہونا کا تعریفین للقدرت مشہورین، دو مشہور تعریفیں. الاول انہا عبارت عن صحت الفعل و ترک. قدرت مراد یہ ہے کہ فعل کا صحیح ہونا ہے اور ترک کا صحیح ہونا ہے، یا ترک کرے یا انجام دے دیں. والمراد من صحت هو الامکان، والمراد من صحت الامکان. صحت سے مراد جو ہے نا وہ یہ کیا ہے؟ امکان ہے. فالقادر یہ متکلمین کی جی یہ متکلمین کے، اور اس پر ہم اشکال کریں گے انشاءاللہ جو ہے وہ، اس کو آپ لکھ لیں. فالقادر هو الذي يصح ان يفعل وان يترك. قادر یعنی وہ شخص جس کے لیے صحیح ہے یعنی یمکن ہے کہ انجام دے دے اس چیز کو، یا اس کے لیے ممکن ہے کہ ترک کرے. والثانی انہا عبارت، یہ فلسفہ کی ہے، عن صدور الفعل بالمشیت والاختیار. قدرت یعنی فعل کا صادر ہونا ہے اس کی مشیت اور اختیار سے. یہ سوال آپ کے ذہن میں رہے اور آپ جو ہے اس کو تلاش کریں کہ قادر اور مختار میں کیا فرق ہے. قادر، ایک شخص قادر ہے اور مختار ہے، اس میں جو ہے وہ کیا فرق ہے. فالقادر من ان شاء فعل، قادر وہ شخص ہے اگر چاہے تو انجام دے دے، وان لم یشاء لم یفعل، اگر نہ چاہے تو انجام نہ دے دے. چاہے تو انجام دے دے، اگر چاہے تو نہ دے دے. وقد اورد على تعریف الاول بان الامکان الماخوذ فی تعریف اما امکان ماہوی یا امکان ماہوی ہوگا، یقع وصفا للماہیت،
جو امکان صفت واقع ہوتا ہے ماہیت کے لیے. او امکان استعدادی یقع وصفا للمادۃ، مادہ ہوتا ہے جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ اس پر کوئی بھی صورت دے دے. مادہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مادے میں ہمیشہ استعداد ہوتی ہے. مادہ یعنی وہی مٹیریل. کس چیز کی صلاحیت ہوتی ہے؟ تو کوئی بھی اس پر صورت آ جائے، گلاس کی، جگ کی، کوئی بھی جو اس کے اندر صورت ہو سکتی ہے. وَعَلَىٰ كِلَا تَقْدِيرِ لَا يَصِحُّ أَخْذُهُ فِي تَعْرِيفِ قُدْرَتِهِ، خدا کی جو تعریف کر رہے ہیں ہم قدرت کے اعتبار سے، اس کو ہم نہیں لے سکتے. لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ مُنَزَّهٌ عَنِ الْمَاهِيَّةِ، خدا کی کوئی ماہیت نہیں ہے، اور اسی طرح عَنِ الْمَادَّةِ. واضح ہے؟ جی. تو لہذا یہ آپ امکان کے ساتھ تعریف نہیں کر سکتے. مشیت کے ساتھ کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مشیت اس کی صفات ذاتیہ میں سے ہے. والمراد من المشیت فی تعریفہ الثانی هو الاختیار الذاتی لہ سبحانہ. مشیت سے مراد جو ہے جو تعریف ثانی میں اس کا اختیار ہے، یعنی ان شاء مشیت ہے، اس مشیت سے مراد جو ہے نا اس کا اختیار ذاتی ہے، یعنی اگر اس کی ذات چاہے تو انجام دے دے اور چاہے تو نہ دے دے. فَهُوَ تَعَالَى يَفْعَلُ بِاخْتِيَارِهَا الذَّاتِي، جو چیز انجام دیتا ہے تو اپنے اختیار ذاتی سے. وَيَتْرُكُ كَذَلِكَ لَيْسَ فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ لَازِمًا عَلَيْهِ، اس کا فعل یا ترک اس پر لازم نہیں ہے، یا اس پر واجب نہیں ہے کہ انجام دے دے، اور نہ اس پر واجب ہے کہ اس کو ترک کرے. لِعَدَمِ وُجُودِ قُدْرَةٍ غَالِبَةٍ تَزْتُرُّهُ، کیا ہوگا اس کا؟ استر یستر تَزْتُرُّهُ عَلَى الْفِعْلِ أَوِ التَّرْكِ. عبارت کو آپ چیک کر لیں کہ بھائی کیوں لازم نہیں ہے، اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. اس وجہ سے کہ واجب اس پر ہوتی ہے کہ جو کس کے سیطرے میں ہو، کس کے تسلط میں ہو. اب وہ اس کو کہتا ہے کہ ہاں بھائی آپ پر یہ کرنا ضروری ہے. اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو مجبور کرے فعل یا ترک پر. واضح ہے؟ تو لہذا تعریف یہ ہوگی کہ قادر ہے کا مطلب ہے کہ اگر چاہے ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. گویا کہ قادر کی تعریف کر رہے ہیں مختار کے ساتھ. قادر ہے یعنی مختار ہے. مختار کی تعریف ہم نے کیا کی تھی فلسفے میں، اس میں کفایہ میں. آپ چونکہ اکثر کفایہ پڑھ چکے ہیں اصول میں جو ہے نا. مختار کس کو کہتے ہیں؟ مختار کا مطلب کیا تھا؟ غیر مجبور، جو مجبور نہ ہو وہ مقہور نہ ہو. ان شاء فعل و ان شاء ترک، یہ تعریف ہم نے کی تھی. مختار کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مختار اس کو کہتے ہیں کہ ان شاء فعل و ان شاء لم یفعل و ان شاء ترک، جو بھی آپ تعبیر کریں مختار اس کو کہتے ہیں. تو یہاں پر قدرت کی تعریف کس سے کی جا رہی ہے؟ اختیار سے کی جا رہی ہے. تو آیا قدرت اور اختیار ایک ہی چیز ہے یا اس میں جو ہے نا وہ فرق ہے؟ دقیقو. برہان و قدرت تعالی. ہمارے پاس وقت ہے انشاءاللہ. جی ہے جی. اب یہ ہم نے تعریف کی تھی. قدرت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ جب بھی کسی چیز کو انجام دیتا ہے تو وہ اپنے اختیار سے دیتا ہے، اور جس کے پاس اختیار ہے مطلب ہے وہ قادر ہے. ٹھیک ہے، جس کے پاس اختیار ہے کا مطلب ہے کہ وہ قادر ہے. اب کہتے ہیں کہ خدا قادر ہے، آپ پس کیا دلیل ہے کہ خدا قادر ہے؟ قدرت پر جو ہے نا وہ کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی سادہ سے پہلے جو ہے نا ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم اس عالم کو دیکھ رہے ہیں نا، اس عالم کو، عالم یہ فعل ہے خدا بند قدوس کا. یہ عالم کیا ہے؟ فعل ہے خدا کا. ہم نے جو کہا ان شاء فعل، فعل کی طرف پلٹا کر لکھ جانا. یہ جو عالم ہے، کائنات ہے، یہ خدا کا فعل ہے. اس فعل کو جب دیکھتے ہیں کہ یہ فعل کتنا مستحکم اور جو ہے وہ متقن ہے. ٹھیک ہے، اور کسی بھی شے کی قدرت کا اندازہ اس کے فعل سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ شاید جو ہے نا وہ تقریب ذہن کے لیے میں مثال دے دوں کہ ایک شخص جو ہے نا یہاں سے وہاں تک جو ہے نا وہ گیند جو ہے وہ اس کو پھینکنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، پھینکنا چاہ رہا ہے. یہ اگر زور اور مضبوط سے وہ کہے کہ ہاں اس کو کنٹرول ہے پورا جو ہے وہ اس چیز کو ادھر جو ہے وہ پھینکنے پر، اس کا فعل بتاتا ہے کہ ہاں کتنا جو ہے نا اس کو اوپر پاور ہے. وہ خود بیچارے جو ہے نا وہ کانپ رہا ہو، کہتے ہیں کہ یہ تو مطلب اس میں قدرت نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں یہ خدا کا جو فعل ہے اس عالم میں کتنا مستحکم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے فعل پر قادر ہے اس حد تک کہ جو ہے نا وہ اتنا بڑا جو ہے نا وہ سورج جو ہے وہ لٹکا دیا.
ہاں قادر ہے نہیں نا ادھر جا سکتا ہاں قادر ہے بے شک، یہ خود آسمان کا بدون اتنا مثلا چاند کا کتنا جو ہے نا وہ خوبصورت جو ہے وہ، البتہ وہ بچوں میں قصوں کہانی میں آتا ہے کہ سورج اور چاند دو بھائی تھے جو ہے نا، وہ کوئی کام ہوا تو امی ان کو بلا رہی تھی، تو سورج نے کہا میں آتا ہوں بعد میں آؤں گا، چاند نے کہا ہاں 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 کہ ہنستا ہنستا جو ہے نا وہاں پہ پہنچ گیا، تو امی نے جو دعا دی آپ جو ہے نا ہمیشہ چمکتے دمکتے لوگ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کا انتظار کریں گے اور آپ کی طرف دیکھتے رہیں گے، اور سورج کو آپ سے آنکھیں بند کریں گے جو ہے نا وہ اس طرح. تو یہ کہانیوں کی بات ہے. تو خدا قادر ہے ان چیزوں کو، اس افعال کو انجام دینے پر. آگے جو ہے نا عبارت میں دیکھتے ہیں، اذا کان الفعل متصما بالاحکام والاتقان، کہتے ہیں کہ اگر جو فعل ہے، فعل سے مراد یہ عالم، یہ جو فعل ہے یہ متصم ہے، یعنی متصم کہتے ہیں کسی چیز کو کسی سے مربوط کرنا، احکام یعنی محکم ہونے سے اور متقن ہونے سے، والجمال والبہاء، ٹھیک ہے، بہا بھی گویا کہ جمال سے اوپر کے جو ہے نا وہ خوبصورتی کو بہا سے تعبیر کرتے ہیں. وہ جو پڑھتے تھے آپ ہمیشہ جو ہے نا دعا پڑھتے ہیں، دعائے بہا، بے بہا کا یعنی بے جمال کا، یہ وہی سے. یدل ذالک علی علم الفاعل، یہ دلال کرتا ہے کہ اس فاعل کو علم ہے بتلک الجہات و قدرت ہی، اس قادر ہے علی ایجاد مثل ذالک سن، یعنی قادر ہے، علم تو ہے، مثلا مجھے مثلا فرق علم ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں جو ہے نا گاڑی گھر یہ، لیکن کر نہیں سکتا ہوں، قادر نہیں. وَلِأَجْلِ ذَلِكَ نَرَىٰ أَنَّ سُبْحَانَهُ عِندَمَا يَصِفُ وَرَائِعَ أَفْعَالِهِ، جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو اپنے افعال کے ورائع، روعہ آگے آئے گا، روعہ وہی جمال کو کہتے ہیں، شان و شوکت، روب و دبدبہ، روع دیکھیں گے روبسٹ بندہ جس کو کہتے ہیں نا، روبسٹ سنا ہے کبھی؟ نہیں ٹھیک ہے، نہیں سنا ہے جو ہے نا، یہ نہیں شان و شوکت جس کا جو ہے وہ دبدبہ ہو اس کے لیے. جب اپنے اس چیز کو بیان کرتا ہے روائع افعالہ و بدائع صنعہ، اس کے سنت کی جو ہے نا بدیع ہونے کو، فی آیات الذکر الحکیم یختمها، تو اس کے اینڈ جو ہے اس کا اختتام جو ہے وہ یوں کرتا ہے بے ذکر علمہ تعالی و قدرتہ، کہ یہ کیوں خدا نے اتنی اچھی اچھی چیزیں بنائی ہیں اور خوبصورت سی، کیونکہ خدا اس پر قادر ہے. کیسے؟ اللہ الذی خلق سبع سماوات، 7 زمین و آسمان، ومن الارض مثلہن، اور جو ہے نا زمینوں میں سے بھی 7، یتنزل الامر بینہن، اور ان کے درمیان جو ہے نا خدا کی حکومت چلتی ہے، امر آتا ہے، یعنی وہی وہ ساری چیزیں، لتعلموا، تاکہ آپ لوگ یہ جان سکیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، زمین آسمان اور پھر درمیان میں جو سارا سسٹم ہے، تاکہ پتہ چلے کہ خدا جو ہے وہ قدیر ہے. وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، خدا کو ہر چیز پر علم ہے. تو یہ قدیر جو ہے نا ہمارا شاید مثال ہے. فالاحکام والاتقان فی الفعل آیتا العلم و علامتا القدرت، احکام دلالت کرتا ہے کہ وہ شخص وہ ذات قادر ہے. وَإِنَّا نَرَىٰ فِي كَلِمَاتِ الْإِمَامِ علی علیہ السلام أَنَّهُ يَسْتَنِدُ فِي الْبَرْهَنَةِ عَلَىٰ قُدْرَتِهِ، جب برہان پیش کرتا ہے خدا کی قدرت پر امام علی علیہ السلام، عَلَىٰ قُدْرَتِهِ تعالیٰ بِرَوْعَةِ فِعْلِهِ، اس کے فعل کے روعہ وہی روایت سے، شان و شوکت، وَجَمَالِ صُنْعِهِ سبحانہ، قَالَ وَأَرَانَا، خداوند قدوس وہ ذات ہے کہ جس نے ہمیں دکھایا، من ملکوت قدرتہ، اپنے قدرت کی مملکات کو، ٹھیک ہے، اپنی قدرت سے اپنی مملکات کو دکھایا کہ کیسی جو ہے اس کی شان و شوکت ہے. وَعَجَائِبَ مَا نَطَقَتْ بِهِ آثَارُ حِکْمَتِهِ، اور ایسی عجیب و غریب چیزیں ہمیں دکھائیں کہ مَا نَطَقَتْ بِهِ آثَارُ حِکْمَتِهِ، جو اس کے حکمت کے آثار کو بیان کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بول بول کے کہہ رہے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کتنا حکیم ہے. ٹھیک، یہاں پر مراد جو ہے نا وہ ملکوت قدرت ہی. وقال ایضا واقام من شواہد البینات، خداوند قدوس نے بین شواہد پیش کیے، علی لطیف سنت ہی، کہ ان کی سنت کتنی لطیف ہے، وعظیم قدرت ہی، کہ وہ کتنا بڑا قادر ہے. وقال ایضا فاقام من الاشیاء اودہا ونہج حدودہا واللائم بقدرتہ بین متضادہا. یہ خطبہ اشباح، خطبہ ایک نام ہے، عجیب و غریب جو ہے نا وہ خطبہ، اس میں جو ہے نا وہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے، کسی میں 90 نمبر جو ہے وہ ہے، کسی میں 91 جو ہے وہ
فَأَقَامَ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَوْدَهَا، خداوند قدوس نے ان چیزوں کے جن کے اندر کجی تھی، ٹیڑھ تھا، ٹھیک ہے، ان کو سیدھا کھڑا کیا جو ہے نا. ہاں ان میں سے ایک انسان ہے جو ہے نا وہ یہ دیکھے اس میں یہ گھٹنے ہیں یہ ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا اس طرح سسٹم بنایا کہ وہ جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے. وَنَهَجَ حُدُودَهَا، ان کے جو حد ہیں ان کو جو ہے نا منظم کیا، ٹھیک ہے، ان کو ایک نہج پہ رکھا، ان کی حدود کو ایک نہج پہ رکھا. وَلَّا بِقُدْرَتِهِ، اچھا وہ میں نے پہلے شاید لائم پڑھا، وَلَّا بِقُدْرَتِهِ بَيْنَ مُتَضَادِهَا، اشیاء کے اندر متضاد چیزیں تھی لیکن متضاد چیزوں کے اندر آپس میں ایسا جو ہے نا وہ تلاؤم پیدا کیا کہ وہ متضاد رہتے ہوئے ایک ساتھ رہ رہی ہیں. مثال اس میں واضح مثال دیتے ہیں کہ مثلا دودھ جو ہے وہ کہاں پہ جو ہے اندر جو ہے وہ حیوان کے جو ہے نا وہ رکھا. اسی طرح بہت زیادہ ایسی چیزیں جو متضاد ہیں لیکن خداوند قدوس نے آپس میں جو ہے نا ایسے انسجام پیدا کیا ان کے اندر. تو یہ خدا کی جو ہے وہ قدرت ہے. یا وہ انڈے کے اندر دیکھ لیں، سفیدی اور آپس میں جو ہے نا وہ ملتی نہیں ہے. بہت پرفیکٹ ہے سب. جی صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ.